بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متحدہ عرب امارات میں موجود دبئی، جو پوری دنیا میں اپنی بلند و بالا عمارتوں، رنگینیوں اور ایشیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، اس شہر کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر امیروں کے یہ حالات ہیں کہ کھربوں پتی شیخ اپنے پیسوں کی نمائش کے لیے سونے کی بنی ہوئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ عام طور پر دبئی کو متحدہ عرب امارات کا سب سے گرم اور خشک موسم رکھنے والا شہر مانا جاتا ہے، جہاں سردیوں میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری یا 35 ڈگری سے نیچے نہیں آتا۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ہی بارش دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا ترقی یافتہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں ڈوب گیا۔ بلند و بالا عمارتوں کی بیسمنٹس بارش کے پانی سے بھر گئی، سڑکوں پر 5-5 فٹ تک پانی آن پہنچا اور کروڑوں اربوں روپے مالیت کی گاڑیاں بارش کے پانی میں ڈوبتی اور تیرتی دکھائی دینے لگی۔ ایک ایسا شہر جہاں کبھی سال میں ایک بار تھوڑی بہت بارش ہوا کرتی تھی اور جس کا موسم سال میں 12 مہینے گرم اور خشک رہتا تھا، وہاں اتنی بارش ہوئی کہ سارا دبئی دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں ڈوب گیا۔ آخر دبئی میں اتنی بارش کیسے ہوئی اور کیا یہ کوئی قدرتی بارش تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نازل کردہ عذاب تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ علمی پلانٹ کے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، دبئی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کا موسم سال کے 12 مہینے گرم اور خشک ہی رہتا ہے اور یہاں پر سال میں صرف 1-2 مرتبہ ہی بارش کی توقع کی جاتی ہے۔ دبئی جتنی بارش پورے سال میں ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس سے دگنی بارش صرف 24 گھنٹوں میں ہی برس گئی۔ یہ بارش اتنی زیادہ تھی کہ دبئی میں بارشوں کا پچھلا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے دبئی کا مواصلاتی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز پانی سے بھر گئے۔ دبئی کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے چوک ہو گیا، ٹریفک کا نظام رک گیا اور گھروں میں کئی فٹ تک بارش کا پانی گھس گیا۔ ان بارشوں کی وجہ سے بہت سے حادثات بھی واقع ہوئے ہیں اور بہت سی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ دبئی کے ساتھ العین سٹی، جو دبئی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، 24 گھنٹوں کے اندر 256 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی اور یہ ریکارڈ دبئی کے پورے سال میں آنے والی بارش سے بھی دگنا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہر قسم کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا دنیا کے امیر ترین ملک نظام قدرت کے آگے بے بس کیسے ہو گئے؟ کیا یہ ان کی نظام کی کمزوری تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب تھا؟ ناظرین، ایک طرف ماہرین کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ خطہ عام طور پر خشک اور گرم موسم کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن حال ہی میں پچھلے کچھ سالوں سے وقفے سے یہاں بارش کی وجہ سے سیلابی کیفیت دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی موسم کسی بڑی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ جیسے جیسے کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ویسے اس طرح کے غیر معمولی طوفان معمول کا حصہ بنتے جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ دبئی اور متحدہ عرب امارات کی باقی ریاستوں میں ہونے والی یہ تباہی ان کی خود کی لائی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو بارشوں کا قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کئی نیوز رپورٹس کا کہنا ہے کہ اس وقت دبئی اور UAE کی جو صورتحال ہے، یہ سب مصنوعی بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں یہاں کئی مرتبہ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے آرٹیفیشل بارش برسائی گئی تھی۔ یہ ٹیکنیک کئی سالوں سے دنیا میں موجود ہے اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آرٹیفیشل بارش کا تجربہ دسمبر 2023 میں پاکستان کے شہر لاہور میں بھی کیا گیا تھا۔ اس آرٹیفیشل بارش کی وجہ سے بہت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر بھی انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، اور یہی اس وقت دبئی میں ہوا ہے۔ اس بات پر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہے، اور کبھی کبھار وہ انسانوں پر اپنی نشانیاں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ عرب کے صحرا سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور یہ بات آج پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ عرب کے یہ صحرائی علاقے، جہاں سالوں میں 1 یا 2 بار ہی معمولی نوعیت کی بارش ہوتی تھی، جہاں موسم خشک اور گرم رہتا تھا، وہاں اتنی زیادہ بارشوں کا ہونا اسی نشانی کے پورا ہونے کے نوید ہے۔
بین الاقوامی موسمی ماحولیاتی سروے کی رپورٹس کے مطابق دبئی اور اس سے ملحقہ دیگر عرب اسٹیٹس میں بارشوں کی مقدار میں ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اضافہ ہر سال ہوتا رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ان بارشوں کے پانی سے عرب کے صحرا بھی سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جہاں عرب صحراؤں کی سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہونے کی بشارت موجود ہے، وہاں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ عرب کے علاقوں میں اسلام کمپرومائز ہو جائے گا اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا ہونا شروع ہو جائے گی، جس کا آغاز دبئی اور ابوظبی میں ہندوؤں کے مندر بنانے سے ہو چکا ہے، جس کا افتتاح خود ان مسلم ممالک کے مسلم حکمرانوں نے کیا ہے۔ اس کے افتتاح کے لیے دوسرے ممالک سے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلایا گیا اور ان غیر مسلم پنڈتوں کا بھرپور استقبال بھی کیا گیا، اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کا قہر بھی آ گیا، اور اللہ نے اس سرزمین پر اتنی بارش برسائی کہ مندروں میں پڑے ہوئے بھگوانوں کے بت تک پانی میں ڈوبتے اور تیرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ اللہ کی پکڑ اور وارننگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ناظرین، عرب ممالک کے حکمرانوں نے پیسوں اور مفاد کی لالچ میں عرب سرزمین پر دوبارہ بتوں کو لانا شروع کر دیا، جن کو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ اور پھر عرب کی تمام سرزمین سے نکال باہر کیا تھا۔ ان کے انہی گناہوں کی وجہ سے انہیں اس آفت کا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کے لیے خسارے کی بشارت بھی دے رکھی ہے، جو پوری ہو کر رہے گی۔ امید ہے کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔